दिल्ली ने ऐसा मातम पहले कभी नहीं देखा था। हर गली में जान बचाकर भागते लोग, हर चौराहे पर पड़ी लाशें और हर रास्ते पर तलवार लेकर खड़े नादिर शाह के सिपाही। खून तलवारों से उतरकर सिपाहियों की कोहनी तक पहुंच गया था, पर नादिर शाह की आंख में दया की एक बूंद तक नहीं थी। वो नाराज था और दिल्ली को ये बताना चाहता था कि जब एक बादशाह नाराज होता है तो क्या होता है। दरबारे आम के तख्त पर बैठे बैठे वो गुर्राया, दिल्ली वालों की इतनी हिम्मत कि मेरी सेना का अपमान करे। वो काफिर जो जंग के मैदान से भाग खड़े हुए, उनकी हर गुस्ताखी उनकी मौत से चुकाई जाए। और देखते ही देखते दिल्ली की गलियां लाशों से भर दी गई। लोग दुख और हिंसा से पागल हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि मार काट मचाने वाले सिपाही भी दुआ करने लगे कि अब नादिर शाह का गुस्सा शांत हो जाए। दिल्ली का मंजर देखकर खुद सेनापति की रूह कांप गई, पर वो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि नादिर शाह के सामने जाकर खड़ा हो सके। ऐसी ही कुछ हालत दिल्ली हार चुके बादशाह की थी। नाम था मोहम्मद शाह। हारा और डरा हुआ मोहम्मद शाह दरबार में सर झुकाए बैठा था और अपने सामने नादिर शाह का पागलपन देखने को मजबूर था। उसे डर था कि कहीं गलती से भी कोई ऐसा शब्द उसके मुंह से ना निकल जाए जो नादिर शाह को नाराज कर दे। एक हारा और डरा हुआ बादशाह अपनी प्रजा के बारे में क्या ही सोचता, इसलिए उसके वजीर ने आगे आने का फैसला किया। डर से सहमे हुए दरबार में वजीर आगे बढ़ा, नादिर शाह के सामने जाकर खड़ा हुआ और झुककर सलाम करते हुए एक शेर पढ़ा। कसे नमांद की दिगर व तेगे नाज कुशी, मगर की जिंदा कुनी खल करा व बाज कुशी। जिसका मतलब था कि तेरी निगाहों की तलवार से कोई नहीं बचा। अब यही उपाय है कि मुर्दों को जिलाकर फिर से कत्ल किया जाए। जालिम नादिर शाह ने ये शेर सुना और उठकर खड़ा हो गया। शब्दों का ये तीर नादिर शाह के दिल के पार हो गया। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया और कत्लेआम रोकने का हुक्म दे दिया। अगर आज वजीर ये शेर नहीं पढ़ता तो ये रात दिल्ली की आखिरी रात होती। कत्लेआम रोक देने के बाद नादिर शाह का ध्यान गया दिल्ली के खजाने पर। वो खजाना जो महल की बड़ी बड़ी तिजोरियों से निकाल कर नादिर शाह के सामने पेश किया जा रहा था। सोने चांदी के बर्तन, बेशकीमती तस्वीरें, हीरे जवाहरात, गहने। नादिर शाह अपनी गर्दन उठाता और खजाने के पहाड़ को देखकर ऐसे झुका लेता जैसे कोई कूड़े का पहाड़ देख लिया हो। उसके इस रवैये से दरबार में खड़े लोग घबरा जाते कि कहीं फिर से उसे गुस्सा ना आ जाए। दोपहर से शाम, शाम से रात होती चली गई। महल के खजाने खोलकर नादिर शाह के सामने रख दिए गए। इतना बड़ा खजाना नादिर शाह ने एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। एक पल को उसकी नजरें चौंधिया जाती और दूसरे ही पल वो ऐसा बेकरार नजर आने लगता जैसे अब भी उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। और इस बेताबी की वजह था एक हीरा, वो नायाब हीरा जिसका नाम था मुगल आजम। ईरान में रहते हुए नादिर शाह ने इस रत्न की कई कहानियां सुनी थी। उसने सुना था कि मुगल आजम वो रत्न है जो किस्मत बदल कर रख देता है। जो इसे हाथ में पहन ले उसके हाथ से ताकत कभी नहीं फिसलती। जो इसे सर पे सजा ले उसकी बादशाहत जमाना कभी नहीं भूलता। और जिसके शरीर को ये पत्थर छू ले फिर कोई बीमारी उस शरीर को छू नहीं पाती। मुगल आजम वो हीरा था जिसका लालच नादिर शाह को हिंदुस्तान खींच लाया था। और जब सारा खजाना उलट देने के बाद भी वो हीरा नहीं मिला तो बादशाह दिल मिला गया। जब उसका गुस्सा बढ़ने लगा तो उसे याद आया वही शेर जो उस वजीर ने पढ़ा था।
نادر شاہ نے ترنت اس وزیر کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ میرے سپاہیوں کی تلوار پر لگا خون ابھی تک سوکھا نہیں ہے۔ اگر مجھے وہ نہیں ملا جو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو اس کا خامیازہ دلی چکائے گی۔ اتنا سنتے ہی وزیر کا گلا سوکھ گیا، پر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، غلاموں سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے جہاں پناہ۔ خزانے کی ساری چابیاں آپ کے سپہ سالاروں کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ یہ سن کر نادر شاہ نے پاس پڑے خزانے کے ڈھیر کو ایک لات ماری اور بولا، تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ وزیر تھرایا، باوجود اس کے وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا، تو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے جہاں پناہ، اٹھائیے اور اس دھوکے باز کا سر قلم کر دیجیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو مجھ پر دھوکہ دینے کا سنگین الزام نہ لگائیے۔ الزام؟ کیا تم نے مغل اعظم ہیرا چھپا کر مجھے دھوکہ نہیں دیا؟ مغل اعظم ہیرے کا نام سنتے ہی وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ہیرا محمد شاہ کے پاس ہے اور انہیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ محمد شاہ کے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسل چکا تھا۔ اب بس یہی تو ایک ہیرا تھا جسے وہ اپنی سلطنت کی آخری نشانی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اگر یہ بھی ان سے چھین لیا گیا تو وہ بنا موت مر جائیں گے، لیکن اگر یہ ہیرا نادر شاہ کو نہیں ملا تو پوری دلی پھر سے قتل عام کی آگ میں جھونک دی جائے گی۔ وزیر دوبارہ دلی کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے نادر شاہ کو بتا دیا کہ وہ ہیرا محمد شاہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر نادر شاہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ بادشاہ کے ساتھ بھی غلاموں جیسا سلوک ہو۔ تم عقل مند ہو، جس طرح ایک شیر پڑھ کر تم نے دلی کو بچا لیا تھا، اسی طرح کوئی ترکیب لگاؤ اور مغل اعظم ہیرا میرے پاس لے آؤ۔ وزیر سر جھکاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا محمد شاہ کے محل میں گیا۔ اندر گھستے ہی اس نے دیکھا کہ محمد شاہ سر جھکائے بیٹھے ہیں اور اسی ہیرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر نہارے جا رہے ہیں۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی محمد شاہ نے وہ ہیرا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ وزیر محمد شاہ کے قریب پہنچ کر بولا، معاف کیجیے جہاں پناہ، پر اتنی بیش قیمتی چیز کے لیے آپ کی جیبیں تو ذرا بھی محفوظ جگہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر محمد شاہ نے اس ہیرے کو اپنی جیب سے نکالا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب میری گردن پر تلوار ہوگی تب شاید میں یہ ہیرا دے دوں، اس سے پہلے تو بالکل نہیں۔ وزیر سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اس ہیرے میں آپ کی جان بستی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسے اپنی جیب میں نہیں بلکہ اپنی شاہی پگڑی میں چھپا کر رکھیے، کیونکہ ایک بادشاہ کی پگڑی کی تلاشی کبھی نہیں لی جاتی، اور کسے پتا پگڑی میں رکھتے ہی یہ ہیرا کوئی چمتکار دکھا دے۔ محمد شاہ وزیر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس ہیرے کو اپنی پگڑی میں چھپا لیا، اور پھر اگلی صبح ایک چمتکار ہوا۔ وزیر بھرے دربار میں نادر شاہ کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، اب آپ ہی اس ڈوبتی سلطنت کو بچا سکتے ہیں۔ اگر دوسرے راجیہ ایکجٹ ہو گئے تو پھر دلی کے لیے کئی اور ریاستوں سے لڑنا پڑے گا۔ آپ ہی کچھ کیجیے تاکہ دلی ہمیشہ آپ ہی کی چھتر چھایا میں رہے۔ یہ سن کر نادر شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایران سے نکلے ہوئے اسے لمبا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں سے بغاوت کی خبریں آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اتنا سمے نہیں تھا کہ وہ یہاں دلی میں رک کر اپنا سامراجیہ استھاپت کر سکے۔ اسی جلد بازی میں اس نے صلح کر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دلی کے بادشاہ محمد شاہ کے ساتھ ایک صلح پر دستخط کیے اور دلی کو ان کے سپرد کر کے ایران روانہ ہونے کا اعلان کر دیا۔
دونوں نے اس صلح کا جشن ایک ساتھ منایا، ایک ساتھ نماز پڑھی، ایک ساتھ کھانا کھایا، ایک ساتھ حقہ پیا اور پھر ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی اپنی تیاریوں میں جٹ گئے۔ نادر شاہ کے جانے کی خبر سن کر پوری دلی نے راحت کی سانس لی۔ محمد شاہ یہ دیکھ کر خوش تھا کہ اسے دلی کی سلطنت واپس مل گئی، پر من ہی من وہ اس بات پر زیادہ خوش تھا کہ اس کا مغل اعظم ہیرا بچ گیا۔ اگلی صبح نادر شاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے محمد شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ خزانوں سے لدے سینکڑوں اونٹ اور گاڑیاں روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور تبھی نادر شاہ نے محمد شاہ کی طرف دیکھا اور بولا، صلح کی ساری شرطیں پوری ہو چکی ہیں سوائے ایک کے۔ محمد شاہ نے حیرانی سے پوچھا، سوائے ایک کے؟ وہ کیا؟ تو نادر شاہ نے کہا، ہمارے یہاں دستور ہے کہ صلح تب تک پوری نہیں مانی جاتی جب تک کہ شاہی پگڑیوں کی ادلا بدلی نہ کر لی جائے۔ لیجئے، یہ رہی میری پگڑی۔ اور نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھا دی۔ محمد شاہ کو کاٹو تو خون نہیں، وہ سمجھ گیا اس کے ساتھ چھل ہوا ہے، پر اب کیا کرے؟ اتنی چھوٹی سی بات پر نہ کہنے کا مطلب تھا دلی کو آگ میں دھکیل دینا، اور پھر ان منتریوں درباریوں کو وہ کیا جواب دیتا جو وہاں کھڑے کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ محمد شاہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہنستے ہوئے وہ پگڑی اتار کر نادر شاہ کو سونپ دی۔ نادر شاہ کھڑا ہوا، بادشاہ کو گلے سے لگایا اور اپنے قافلے کو لے کر ایران کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے وہ ہیرے کی چمک کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایران پہنچ کر اس ہیرے کو اپنی شاہی پگڑی میں لگانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی چمک دکھا سکے، پر اس سے پہلے اسے ایران میں چل رہی بغاوت کا سامنا کرنا تھا، جس بغاوت کو سنبھالنے کا کام اس کا اپنا بیٹا کر رہا تھا۔ ایران کی حکومت پر ہر دن کوئی نہ کوئی مصیبت آتی جا رہی تھی، اور نادر شاہ کو اب اپنی گدی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے، اپنے شہزادے کی بھی فکر ہونے لگی تھی، جو خود اس وقت ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ پر یہاں بھی نادر شاہ کا ڈر جیت گیا۔ جیسے ہی ویرودھیوں کو خبر لگی کہ نادر شاہ ایران کے قریب آ پہنچا ہے، ویرودھیوں نے ڈر کے مارے ہتھیار ڈال دیے اور شہزادے کے سامنے صلح کی پیشکش کرنے لگے۔ جیسے ہی یہ خبر نادر شاہ کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے بھاگتے ہوئے قافلے کو تھوڑا آرام دیا اور یہ سوچنے لگا کہ ہو نہ ہو یہ کرامات اسی ہیرے کی ہے جو جس کے پاس جاتا ہے نصیب لے کر جاتا ہے۔ اور پھر نادر شاہ کا شہزادہ جیت کا جشن مناتے ہوئے ریاست میں داخل ہوا۔ ساری ریاست کو چراغوں سے روشن کر دیا گیا۔ درباری، منتری، عوام، ہر کوئی شہزادے کے سواگت میں کھڑا تھا۔ شہزادے کے چہرے پر جیت کا نور صاف دکھائی دے رہا تھا، اور تبھی نادر شاہ نے آگے بڑھ کر مغل اعظم ہیرا شہزادے کے تاج میں لگا دیا۔ اس ہیرے کی چمک دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اب شہزادے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ اپنے بیٹے کی تعریفیں سن کر نادر شاہ کا سینہ گرو سے چوڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نادر شاہ اپنے بیٹے کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ آسمان پھٹ پڑا۔ بندوق کی تیز آواز کے ساتھ شہزادہ ایسے گرا جیسے کوئی کٹا ہوا پیڑ۔ شہزادے کے سر کا تاج لڑکتا ہوا نادر شاہ کے پیروں پر آ گرا۔ اس پر خون کے چھینٹے دیکھ کر نادر شاہ پاگلوں کی طرح چلایا، قاتلوں کو پکڑو، قاتلوں کو پکڑو۔ لوگ قاتلوں کی طرف دوڑے
लेकिन उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी भी जान ले ली। नादिर शाह ने एक नज़र बेटे की तरफ की तो पता चला सब कुछ खत्म हो चुका है। सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। नादिर शाह ने आगे बढ़कर मुगले आजम हीरा उठा लिया। उसे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार देख रहा हो। फिर अपने बेटे की लाश की तरफ देखकर बोला, ये पत्थर इसी की लाश के साथ दफन कर दो। पूरी रियासत के चिराग बुझा दिए गए। अगर कहीं रोशनी थी तो वो था कब्रिस्तान, जहां हजारों लोग मशाल हाथ में लिए खड़े थे। शहजादे की कब्र तैयार थी। नादिर शाह ने पहले बेटे को कब्र में उतारा, फिर अपने हाथ में पकड़े ताज और मुगले आजम हीरे को भी कब्र में दफना दिया। कब्र पर मिट्टी पड़ते ही उसे ईंट और पत्थरों से पक्का कर दिया गया। बेटे का यूं चले जाना नादिर शाह के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो वहीं शहजादे की कब्र पर बैठा रहा और यहाँ तक कि वो अपना राजपाट भी कब्र के पास ही बैठकर चलाता रहा। नादिर शाह को ऐसे देखने वाला हर आदमी बस यही कहता गया, ये वज्रपात है।